ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہے اس کے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر آئے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ تمام اہل قبور ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے گریہ وزاری شروع کر دی اور رو رو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے، اے اللہ، فلاں عورت جو صبح مر گئی ہے وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو، اے اللہ ہمیں اس بے عمل عورت کی نحوست سے بچا لے۔ خواب دیکھنے والے صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کی گریہ وزاری سن کر ایک مردے سے پوچھا، تم یہ دعا کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا۔ ناظرین، آج کے اس پرفتن دور میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر ہر کام بے دھڑک کیے جا رہا ہے۔ جس انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا، جس انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، آج وہی انسان کیا مرد کیا عورت اپنے حقیقی مقصد کو بھول کر اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جسے دیکھو پیسہ اور شہرت کمانے کے لیے گری سے گری حرکت کرنے میں لگا ہوا ہے، کیونکہ ہر کسی کا مقصد صرف پیسہ اور شہرت ہی کمانا بن چکا ہے۔ اس لیے پیسہ اور شہرت کمانے کی خواہش میں کیا لڑکے اور کیا لڑکیاں دونوں ہی سوشل میڈیا پر ریل کے ذریعے بے حیائی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کا انجام آخرت میں کتنا دردناک، کتنا بھیانک ہے، اس کا اندازہ اس عبرتناک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب ذم الہوی میں نقل فرمایا ہے، ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہے اس کے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر آئے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ تمام اہل قبور ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے گریہ وزاری شروع کر دی اور رو رو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے، اے اللہ، فلاں عورت جو صبح مر گئی ہے وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو، اے اللہ ہمیں اس بے عمل عورت کی نحوست سے بچا لے۔ خواب دیکھنے والے صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کی گریہ وزاری سن کر ایک مردے سے پوچھا، تم یہ دعا کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، جو عورت آج فوت ہو گئی ہے وہ جہنمی ہے، لہٰذا اگر وہ ہمارے قبرستان میں دفن کر دی گئی تو ہمیں اس کا عذاب دیکھنے کی وجہ سے اذیت ہوگی، اس لیے ہم آہوزاری کر رہے ہیں اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ وہ عورت ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو۔ خواب دیکھنے والے صاحب کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور مجھے تجسس ہوا کہ دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں قبرستان کی طرف جا نکلا اور وہاں دیکھا کہ گورکن ایک قبر کھود چکا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تو نے یہ قبر کس لیے بنائی ہے؟ وہ کہنے لگا، ایک مالدار کی بیوی فوت ہو گئی ہے، اس کے لیے ہم نے یہ قبر بنائی ہے۔ میں نے گورکن کو رات والا خواب سنایا تو اس نے قبر کو بند کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کچھ لوگ آئے اور گورکن سے پوچھنے لگے، کیا قبر تیار ہو گئی ہے؟ گورکن نے جواب دیا، یہاں قبر نہیں بنے گی۔ گورکن کا جواب سن کر وہ لوگ دوسرے ڈیرے پر چلے گئے، تو چونکہ وہاں بھی خواب والی بات پہنچ چکی تھی، اس لیے دوسرے ڈیرے کے گورکن نے بھی قبر کھودنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ لوگ کسی اور قبرستان میں چلے گئے اور انہوں نے وہاں قبر بنوائی۔ دوسرے قبرستان میں قبر کھودنے کے بعد جنازے کے آنے کا انتظار کیا جانے لگا۔ اتنے میں شور اٹھا، جنازہ آ رہا ہے۔ چنانچہ میں بھی اس خاتون کا جنازہ اٹھانے والوں کے ساتھ مل گیا۔ جنازے کے ساتھ عوام کا بہت رش تھا۔ میں نے جنازے کے پیچھے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا تو لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ اس میت یعنی مرحومہ کا بیٹا ہے۔ اس نوجوان کا باپ بھی اسی کے ساتھ تھا اور لوگ ان دونوں باپ بیٹے سے تعزیت کر رہے تھے۔ خواب دیکھنے والے صاحب کہتے ہیں کہ جب اس خاتون کو دفن کر دیا گیا تو میں ان دونوں باپ بیٹے کے قریب گیا اور ان سے کہا، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، اگر اجازت ہو تو بیان کروں؟ اس خاتون کے شوہر نے جواب دیا، مجھے خواب سنانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یوں اس نے مجھے ٹال دیا۔ لیکن اس کے نوجوان بیٹے نے کہا، آپ مجھے خواب سنائیے۔
میں اس نوجوان کو لوگوں سے الگ ایک جانب لے گیا اور اسے اپنا خواب بیان کیا۔ پھر میں نے اس نوجوان سے کہا، دیکھو، قبر والوں نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا کی ہے کہ تمہاری ماں ان کے قبرستان میں دفن نہ ہو، لہٰذا مجھے اپنی والدہ کے اعمال کے بارے میں بتاؤ۔ وہ کہنے لگا، میری ماں شراب پیتی تھی، گانے باجے سنتی تھی اور دیگر عورتوں پر بہتان لگایا کرتی تھی۔ میں اپنی والدہ کے بارے میں یہی کچھ جانتا ہوں۔ اگر آپ مزید پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے گھر میں ایک بوڑھی خادمہ ہے جس کی عمر 99 سال کی ہے۔ وہ میری ماں کی دایا اور خدمت گزار تھی۔ آپ میرے ساتھ چل کر ان سے پوچھ لیجئے، شاید اسے میری ماں کے مزید اعمال معلوم ہوں۔ خواب دیکھنے والے صاحب کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے ساتھ اس کے گھر پہنچا اور میں نے اس بڑھیا کو اپنا خواب سنا کر اور اس مرحومہ کے بیٹے سے ملنے والی معلومات بتا کر پوچھا، آپ مزید کیا معلومات دے سکتی ہیں؟ بڑھیا نے رو کر مجھ سے کہا، اللہ پاک مرحومہ کی مغفرت فرمائے، وہ بیچاری بہت زیادہ گناہگار تھی۔ اور پھر اس بڑھیا نے مجھے مرنے والی خاتون کے مزید گناہ بیان کیے۔ ناظرین، یہ عبرتناک واقعہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق رکھتا ہے۔ ہمیں اپنی موت کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور اپنے گناہوں کا حساب کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اس عورت کے 3 گناہ بیان کیے گئے کہ وہ شراب پیتی تھی، گانے باجے سنتی تھی اور بہتان تراشی کرتی تھی۔ اور آج دیکھیے کہ بدقسمتی سے مسلمانوں میں شراب عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مرد و عورت شراب پینے لگے ہیں۔ بالخصوص اونچی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والوں میں معاذ اللہ شراب نوشی اور گانے باجے جیسی برائیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ ناظرین، اس عورت کا ایک جرم یہ تھا کہ وہ گانے باجے سنتی تھی۔ آج کل گانے باجے اس قدر عام ہو گئے ہیں کہ گویا ہر گھر میوزک سینٹر بن چکا ہے۔ کون سا گھر ایسا ہے کہ جس کے در و دیوار گانے باجوں سے نہ گونجتے ہوں؟ اور افسوس، 100 کروڑ افسوس اس بات کا ہے کہ آج نہ جانے کتنے لڑکے لڑکیاں ایسے ہیں جو کہ نام اور پیسہ بنانے کے چکر میں سوشل میڈیا پر گری سے گری حرکت کر رہے ہیں۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے چکر میں، پیسہ کمانے کے چکر میں اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں اور اس میں وہ فخر محسوس کرتی ہیں کہ ہم اتنے مشہور ہو گئے، ہمارے اتنے لاکھ فالوورز ہو گئے، ہمارے اتنے کروڑ فالوورز ہو گئے۔ یاد رکھیے، جب تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا تو تمہارے یہ لاکھوں کروڑوں فالوورز آ کر کے کیا تمہیں اس عذاب سے نجات دلا سکتے ہیں؟ کیا تم اپنے جن فالوورز کو دیکھ کر کے اتنا خوش ہوتے ہو؟ ذرا غور کرنا کہ جب تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو تمہارے یہ فالوورز آ کر کے کیا تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جہنم میں جانے سے روک لیں گے؟ ہرگز نہیں روک سکتے۔ تمہیں جہنم میں جانے سے صرف اور صرف تمہارا رب روک سکتا ہے۔ تو دنیا میں خدا کے واسطے اپنی شہرت اور پیسہ بنانے کے چکر میں ناجائز کام ہرگز نہ کریں اور اپنی زندگی اپنے رب کو راضی کرنے میں گزاریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے میں گزاریں۔ اسی میں آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کون بندہ توبہ کر لے اور یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے۔